یہ کہانی ماریا نامی لڑکی کی ہے جو کہ اپنے والدین اور بڑے بھائی کے ہمراہ کراچی میں رہائش پذیر تھی۔ ان کا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ ماریا والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ماریا کی کوئی دوسری بہن نہیں تھی، بس ایک بڑا بھائی تھا۔ وہ سب لوگ ماریا سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اس کا بھائی سافٹ ویئر انجینئر تھا اور خود کراچی کی یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ ماریا کو پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر اس کے والد اور بھائی چاہتے تھے کہ ماریا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب پڑھائی میں دل لگاتی تھی۔ جہاں اس کے والد اور بھائی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے، اب اتنا تو ماریا بھی کر سکتی تھی کہ بدلے میں ان کی بات کا مان بھی رکھے۔ ماریا کی والدہ بہت نیک دل خاتون تھی اور اس کے والد ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ گاؤں میں لوگ بس کھیتی باڑی کرتے تھے اور سال بھر کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے۔ کچھ لوگ چھوٹی دکان کھول کر بیٹھ جاتے جہاں ان کی کمائی ہوتی۔ عورتیں گھرداری میں مصروف ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی۔ کھیتوں سے بھی فائدہ ہو جاتا، وہ سال بھر ہی جو چلتا رہتا اور ختم ہو جاتا۔ ان کے خاندان والوں کو بہت ساری مالی مشکلات نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے شہر گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کالج میں پڑھاتے بھی تھے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی وہ ان کی تعلیمی اخراجات پر پوری ہوتی۔ 2 سال بعد جب وہ کالج کی پڑھائی کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے، جہاں ان کی زینت یعنی ماریا کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کے دوران دونوں میں دوستی ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کو وہ پسند کرنے لگے تھے۔ ماجد ماریا کے والد جب تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں گئے تھے تو انہوں نے اپنی پسند کے بارے میں گھر والوں کو بتا دیا۔ گھر والوں نے کسی صورت نہیں مانا کیونکہ ان کی پہلے سے منگنی ہوئی تھی اپنی چچا کی بیٹی سے، مگر وہ بھی اپنی بات پر اڑے گئے تھے۔ تو ناچار مجبوری میں گھر والوں کو ان کی ماننی پڑی اور فوراً ہی نکاح کا فیصلہ ہو گیا اور ان کی خیر سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کی اچھی جاب تھی تو وہ شہر شفٹ ہو گئے اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ زینت بہت اچھی تھی، وہ بھی ماریا کی طرح اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ صرف اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بھائی تھے، شادی کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ صرف زینت اپنے والد کے ساتھ اکیلی رہتی۔ جب زینت نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں تو ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ زینت کی شادی کے بعد ان کا کچھ مہینے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ زینت کے لیے اپنی جائیداد چھوڑ گئے۔ زینت اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے رہ رہی تھی اور ایک ساتھ وہ بہت خوش تھے۔ ان کے سب گھر والوں کو بیٹی کی پیدائش کی خواہش تھی، مگر ان کے ہاں پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوا جس پر وہ خوش ہوئے تھے۔ عماد ماریا کا بھائی جب 5 سال کا ہوا انہیں ایک بیٹی چاہیے تھی۔ انہوں نے بہت علاج کروایا، مختلف شہروں میں علاج کے لیے گئیں، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے پیروں فقیروں کا رخ کیا، وہاں بھی ان کو کافی وقت لگا تھا۔ کچھ عرصہ دم درود کروانے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی سے نوازا۔ خاندان کے افراد بے حد خوش ہوئے تھے، سب لوگ ماریا سے محبت کرتے تھے۔ ماریا تھی بھی بہت پیاری خوبصورت، ہر کوئی اسے دیکھتا سب کو پسند آ جاتی۔ وہ بہت رحم دل اور حساس طبیعت کی تھی، نازوں کی پلی بڑی تھی۔ ماریا کی کافی ساری سہیلیاں تھیں جو ماریا سے ملنے اس کے گھر آ جاتی۔ اس کا اپنی سہیلیوں سے ملنا جلنا رہتا، مگر زیادہ تر اس کی سہیلیاں اس کے گھر آ جاتی۔ ماریا کم ہی ان کے گھر جاتی، یونیورسٹی میں ان سے ملاقات ہو جاتی۔ ماریا کے والد صاحب کو ماریا کی فکر لاحق ہو رہی تھی، تبھی وہ اس کے گھر سے کم ہی نکلنے کی اسے اجازت دیتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماریا ان کی نظروں میں ایک پل کے لیے بھی دور ہو۔ ماریا نیند کے جب مزے لے رہی تھی تب اس کی والدہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماریا بیٹا اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا تم نے؟ انہوں نے ماریا کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولا۔ ماریا ادھکھلی آنکھ سے ان کی جانب دیکھ کر خفگی سے بولی، امی نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر تو سونے دو۔ ٹھیک ہے تم سوتی رہو، یونیورسٹی میں تمہاری جگہ میں چلی جاتی ہوں، سختی سے بولی تو ماریا ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جیسے اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تو اس کی تو سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ 8 بج رہے تھے، یعنی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ 7 بجے جاتی تھی تو راستے میں 8 بج جاتے۔ یونیورسٹی کافی دور تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی آ گئی۔ وہ سلام کرتی کلاس میں آ گئی۔
सर ज़ीशान जो बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे मारिया की तरफ मुतवज्जे हुए। आपसे कितनी मर्तबा कहा है वक्त पर आया करें। सर ज़ीशान का लहजा सख्त था। वो माजरत करती कापी पर लिखने लगी। उसे हमेशा सर ज़ीशान से डांट पड़ती रहती। ये कोई नई बात नहीं थी। बहरहाल क्लास ख़त्म होने के बाद वो अपनी दोस्त ज़ैनब के साथ कैंटीन में बैठी बर्गर खा रही थी और साथ ज़ैनब से बातें करने में भी मगन थी जब उसकी दूसरी सहेली हीरा उसके पास आई। यार मारो, मुझे तुम्हारी लाइब्रेरी से कुछ किताबें चाहिए थी, हीरा दोस्ताना लहजे में कहती उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी। हाँ तो ले लेना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मारिया मुस्कुराते हुए बोली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार हीरा, तशक्कुर आमेज़ लहजे में वो बोली तो जवाबन वो मुस्कुरा गई। हीरा की उससे दोस्ती 1 साल पहले ही हुई थी। उसकी वजह ये थी कि हीरा बहुत ज़हीन थी, उसे पढ़ाई से खासा लगाव था। सब लड़कियां उसको किताबी कीड़ा कहती, उसका खूब मजाक उड़ाया करते, लेकिन वो किसी बात का बुरा नहीं मनाया करती, जिनमें मारिया भी शामिल थी। हीरा सब टीचर्स की फेवरेट तलबा थी। मारिया ज़्यादातर हीरा से मदद लेती पढ़ाई के सिलसिले में भी, और हीरा भी दिल से मारिया की मदद करती। इस तरह दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना हो गया, मगर ज़्यादातर हीरा ही उसके घर आती। मारिया के वालिद साहब अपने घर में एक बहुत बड़ी उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी जहाँ काफ़ी तादाद में किताबें रखी हुई थी। मारिया ने कभी भूले से भी उन किताबों को हाथ नहीं लगाया। कभी बोर हो जाती तो वहाँ आ जाती और कोई किताब के 2 सफ़े पढ़कर उसे अपनी जगह पर रख देती, जबकि उसके वालिद साहब किताबों के काफ़ी शौकीन थे। वो मारिया को लेकर वहाँ आ जाते, उसके साथ बैठकर कोई किताब का मुताला करते और फिर घंटों उस पर तबसरे भी करते, जिससे मारिया उकता जाती। मारिया ने जब हीरा को अपने घर में मौजूद लाइब्रेरी के मुताबिक बताया तो हीरा खुशी से पागल हो गई। उसकी तो जैसे ईद हो गई थी, क्योंकि वो किताबों से प्यार करती थी। हीरा अपनी सौतेली माँ के हमरा रहती थी। बाप उसका इस दुनिया में नहीं था। उसके सौतेले बहन भाई थे। वो पढ़ लिख कर अपने आप पैरों पर खड़ा होना चाहती थी ताकि वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजारे। वैसे भी उसकी सौतेली माँ ने उसका जीना हराम कर रखा था। मारिया का भाई जब उसे लेने आया तो उसके हमरा घर चली आई। खाने के बाद उसे थकन का एहसास हो रहा था और वो अपने कमरे में सोने की गर्ज से चली गई। उसे गहरी नींद आ रही थी। सोते ही नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। अजान की आवाज़ उसकी समातों में पड़ी तो वो बेदार होकर जल्दी से उठ बैठी। साइड पर रखा फ़ोन उसने उठाया और टाइम देखा तो शाम के 5 बजे का वक्त था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और वॉशरूम में वज़ू करने बैठ गई और कुछ मिनट बाद वापस आकर नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज से फारिग होकर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मांगने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे सब कुछ बिन मांगे ही अता किया था। उसकी आंखें तशक्कुर से नम हुई। उसका अल्लाह भी उस पर मेहरबान था और उसकी ज़िंदगी भी खुशगवार थी। उसके पास ज़िंदगी की हर नेमत मौजूद थी, प्यार, खुशियाँ, अपनों का साथ। वो शुक्र करती उठी और बाहर आई जहाँ उसकी माँ शाम की चाय की तैयारी में मसरूफ़ दिखाई दी। वो सलाम करके उनके पास आई। उठ गई मेरी बच्ची, जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा जो पकोड़े पका रही थी। जी अम्मी, आज बहुत अच्छी नींद आई है, वो खुशी से बोली। अच्छा चलो तुम लॉन में ये चाय लेकर जाओ, तुम्हारे बाबा और भाई वहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी वहाँ आती हूँ। मारिया चाय और दीगर वाजमात ट्रे में लेकर लॉन में आई। भाई और बाबा को सलाम करती वो सबको चाय सर्व करने लगी। इतने में जीनत भी आ गई थी। वो लोग चाय और पकोड़े खाते हुए एक दूसरे से बातें करने में मगन थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इतने में हीरा उनके घर चली आई। हीरा को देखकर मारिया बेहद खुश हुई थी। हीरा सबको सलाम करती मारिया से गले मिली। हीरा भी मारिया से मिलकर काफ़ी खुश हुई। फिर मारिया हीरा को लेकर अपने कमरे में आ गई। यार आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आखिर इतने दिन बाद आई हो, मारिया चहकते हुए बोली। नहीं मारिया, बस मुझे किताबें लेकर जल्दी से जाना है, बड़ी मुश्किलों से घर से निकली हूँ। हीरा अफसरदा दिखाई दे रही थी। मारिया जानती थी कि हीरा की सौतेली अम्मा उसे बाहर जाने नहीं देती, उससे सारे घर के काम करवाती है। लिहाजा मारिया भी चुप हुई और इधर उधर की बातें करने के बाद वो उसे लाइब्रेरी में लेकर आई जहाँ हीरा 27 से किताबों को देख रही थी। हीरा, तुम यहाँ से अपनी पसंद की किताबें ले सकती हो, देख क्या रही हो? मारिया ने हीरा को ख्यालों में गुम देखा तो वो मुस्कुराकर किताबें देखने में मसरूफ़ हो गई। मारिया उसके लिए चाय वगैरह लाई थी। वो चाय का कप हाथ में थमे कोई किताब देखने में मसरूफ़ थी। मारिया बोर हो रही थी। वो बोरियत से इधर उधर टहल रही थी
اور خفगी سے گاہے بگاہے ہیرا کی جانب بھی دیکھ رہی تھی جو ماریا کی موجودگی فی الحال فراموش کیے ہوئے تھی۔ ماریا کا خیال تھا کہ ہیرا اتنے دن بعد اس کے گھر آئی ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے گی، اچھا وقت گزارے گی، مگر وہ یہ بھول گئی کہ یہ ہیرا کتابی کیڑا ہے۔ زینب ماریا چیئر پر بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی، اس نے چاروں اطراف میں نظریں گھمائی مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ وہی آہٹ اسے دور سے دوبارہ سنائی دی۔ اب کی بار وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ ہیرا، تم نے یہاں کوئی آہٹ سنی؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ ہیرا نے کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں تو مجھے تو ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی۔ ہیرا لاپرواہی سے بولی۔ اچھا، مجھے تو وہ دوبارہ آہٹ سنائی دی۔ یار چھوڑو، یہ سب کچھ تمہارا وہم ہوگا۔ مجھے میری مطلوبہ کتاب مل گئی ہے، اب میں گھر جا رہی ہوں۔ بہت شکریہ تمہارا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر یونیورسٹی میں ملیں گے۔ ماریا اس کے گیٹ تک چھوڑنے گئی۔ ہیرا بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ اتنے میں مغرب کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے آئی تھی۔ وہ بچپن سے نماز پڑھنے کی پابند تھی۔ نماز پڑھ کر اسے دلی خوشی اور سکون کا احساس ملتا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ فون اٹھائے لانچ میں آ گئی جہاں زینت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھی فون دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں اس کا بھائی آفس سے آ گیا۔ گڑیا، ایک کپ چائے بنا کر میرے روم میں لانا۔ وہ ماریا کے سر پر پیار دیتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور دودھ پتی وغیرہ شامل کر کے ابلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں کل والا منظر آ گیا جہاں اسے آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ کس چیز کی آہٹ تھی؟ صرف اسے کیوں سنائی دی جبکہ ہیرا بھی وہاں موجود تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ چائے ابلنے لگی۔ کچھ منٹ بعد وہ چائے بھائی کو دینے اس کے روم میں چلی آئی۔ دروازہ نوک کرنے پر عماد جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا سر اٹھا کر ماریا کو دیکھا۔ آ جاؤ گڑیا، چائے بن گئی؟ لیپ ٹاپ بند کرتے مسکرا کر بولا۔ ماریا نے چائے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ عماد نے چائے کے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی، وہ مسکرائی تھی۔ گڈ گرل، خوب محنت کر کے پڑھو، عماد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تو ماریا بے دلی سے مسکرائی۔ پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی مگر اس کا بھائی ہمیشہ اسے پڑھائی کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا۔ عماد بھائی، آپ شادی کب کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں بھائی، یہ اچانک میری شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ عماد نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ماریا کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا بھائی، بس آپ شادی کریں، میں آپ کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ آخر آپ میرے اکلوتے بھائی ہیں، ویسے بھی میں بور ہوتی ہوں، بھابھی آ جائے گی تو میری بوریت ختم ہو جائے گی۔ ماریا خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ عماد اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا تو گویا تم اپنی بوریت دور کرنے کے لیے میری شادی کروانا چاہتی ہو؟ عماد نے سوال کیا۔ اف بھائی، آپ تو ایک بات کو ہی لے کر بیٹھ جاتے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ارے اچھا میری جان، جب وقت آئے گا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ عماد چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تو ماریا خوش ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں زینت نے سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ کھانا کھانے سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماریا بھی اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی۔ اسے پڑھائی کرنی تھی اور نوٹس بھی تیار کرنے تھے۔ وہ پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ کتابیں سمیٹ کر رکھتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی جہاں چاند آب و تاب کے ساتھ سیاہ آسمان میں روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی، اسے چاند بہت پسند تھا۔ وہ اکثر اوقات اپنی کھڑکی کے پاس کھڑے چاند کو تکتی رہتی۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے ٹھنڈ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے سکون کا سانس لیا کہ آج کا دن بہت اچھا رہا۔ اس کے لیے وہ مسکرائی تھی، پھر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی چاند کو تکنے لگی کہ اسے وہی آہٹ سنائی دی جو کچھ دیر پہلے اسے سنانی تھی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج وہ آہٹ اسے کافی نزدیک سے سنائی دے رہی تھی اور آواز بھی کافی واضح تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کھڑکی کے پاس کھڑا ہے کوئی۔ یہ احساس اسے خوفزدہ کرنے کو کافی تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ جلدی سے اس نے کھڑکی کو بند کرتے ہوئے پردے گرائے۔ اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ نیند اس سے کوسوں دور ہو گئی۔
پہلے تو اسے خیال آیا کہ جا کر امی کو بتائے، مگر یہ سوچ کر اس نے اپنے خیال کو ذہن سے چھٹک دیا۔ امی اس کی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ وہ بٹ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ آہٹ کس کی تھی، اور ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، مگر اب کیا ہو رہا تھا؟ اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا، گہرے گہرے سانس لیتی وہ تھوڑی خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی وہ سونے کے لیے لیٹی، کیونکہ اسے یونیورسٹی جانا تھا اور رات کو زینب کا نکاح تھا اور اسے وہاں بھی جانا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ ناشتہ بنانے لگی کہ زینت قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کچن میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر میں ناشتہ تیار ہو گیا، سب لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ ماجد صاحب اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ماریہ نے عماد کو بتایا کہ آج اس کی دوست زینب کی شادی ہے اور وہ اسی شام زینب کو گھر لے کر جائے گا، مگر عماد کو ایک ضروری کام تھا اور اس نے ماریہ سے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ کلاس لینے کے بعد وہ کینٹین میں گم سم بیٹھی تھی، کیونکہ آج زینب نہیں تھی۔ وہ زینب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، مگر آج اسے بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب پچھلے کچھ دن سے اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی تو یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ ہیرا یونیورسٹی آئی تھی، مگر وہ لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ بلا وجہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اکثر اوقات وہ فارغ وقت میں لائبریری جاتی۔ ماریہ کا دل اداس تھا کیونکہ اس کی جان سے پیاری دوست زینب کی شادی ہو رہی تھی، اور دوسری جانب وہ رات کے واقعے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ڈرائیور اسے لینے آیا۔ وہ گھر چلی آئی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب زینت نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہے۔ ماریہ بیٹا کیا بات ہے، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ ان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ زینب کی وجہ سے اداس ہے، کیونکہ شادی کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ وہ اپنے روم میں گئی تھی، اسے شام کو پہننے کے لیے ڈریس دیکھنا تھا۔ اس نے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ سب کپڑے بہت حسین تھے۔ چند پل کے بعد اسے ایک جامنی رنگ کا لباس پسند آیا۔ اس نے وہ استری کرنے کے لیے رکھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو گئی۔ اسے وقت سے پہلے جانا تھا، ورنہ زینب اس سے ناراض ہو جاتی اور ماریہ سے اپنی سہیلی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال شام کا وقت ہو گیا تھا۔ ماریہ تیار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی جہاں ڈرائیور اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ زینب نے اپنی بیٹی کو جو دیکھا، جو پیاری لگ رہی تھی، وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ماریہ زینب کے گھر میں موجود تھی۔ زینب دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان کا گھر پوری طرح روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف رونق لگی تھی۔ سب لوگ ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں دلہے والے بارات لے کر آئے، جس کے بعد قاضی صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں دلہا اور دلہن کی باہمی رضامندی سے نکاح پڑھوایا۔ ماریہ نے اپنی سہیلی زینب کو نئی زندگی کی ڈھیر ساری دعائیں دی اور نکاح کے بعد واپس گھر روانہ ہوئی۔ ابھی وہ راستے میں تھے جب ڈرائیور نے اچانک سے گاڑی روک دی۔ ماریہ جو اپنے خیالوں میں کھوئی تھی، چونک کر ڈرائیور سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ وہ بی بی جی، گاڑی کے سامنے کوئی زخمی جانور آ گیا ہے۔ ماریہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ آہستہ قدم اٹھاتی جانور کے پاس جا رہی تھی، جہاں تھوڑے فاصلے پر سیاہ رنگ کی بلی زخمی حالت میں سہمی کھڑی تھی۔ ماریہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا اور وہ روڈ بھی کافی سنسان تھی۔ ماریہ خوف زدہ ہونے لگی۔ خوف سے اس کے جسم میں کپ کپی تاری، اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی رحم دلی خوف پر حاوی ہو گئی۔ وہ بلی کے پاس آئی اور آہستہ سے اسے اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھایا۔ بلی کے پاؤں سے خون لگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک لمحے کو ماریہ کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا، مگر وہ زخمی بلی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہا۔ ڈرائیور نے کچھ پل تو ماریہ کو دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچے۔ ماریہ گاڑی سے اتری اور بلی کو ہاتھوں میں اٹھائے لانج میں آئی، جہاں عماد اور زینت بیٹھے تھے۔ یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو اسے؟ تم تو شادی پر گئی تھی۔ عماد نے ماریہ کے ہاتھ میں بلی دیکھتے ہوئے پوچھا، جو زخمی حالت میں تھا۔ ماریہ پہلے تو ڈر گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی یہ بلی ہمیں راستے سے ملی ہے، یہ وہ زخمی ہے، اسی لیے میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ بیٹا
تم جانتی بھی ہو یہ بلیاں بہت تنگ کرتی ہیں۔ زینب نے خفگی سے کہا، امی یہ زخمی ہے، اسے بھلا کیسے راستے میں چھوڑ سکتی تھی؟ ماریا بلی کے حق میں بولی تو ناچار زینت کو خاموش رہنا پڑا، کیونکہ ماریا کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ چینج کر کے کچن میں بلی کو لے کر آئی اور فریج سے دودھ نکال کر بلی کو پینے کو دیا، مگر وہ دودھ نہیں پی رہی تھی۔ ماریا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ماریا نے اس کے زخم پر مرہم رکھا اور صاف کیا۔ دھیرے دھیرے بلی ماریا سے مانوس ہونے لگی۔ ماریا ہر جگہ جاتی وہ بلی اس کے ہمراہ ہوتی، وہ اس بلے کا اچھے سے دیکھ بھال کرتی۔ ماریا جہاں جاتی وہ اس کے ساتھ رہتی۔ کبھی پڑھائی کرتی تو بلی ماریا کو دیکھے جاتی۔ ماریا چونک کر اسے دیکھتی۔ کبھی کبھار تو اسے بلی سے ڈر بھی لگتا تھا۔ ماریا سونے کے لیے لیٹ جاتی تو بلی اس کے ساتھ ہی رہتی۔ ماریا اسے پیار کرتی تھی۔ بلی اب ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ یہ بات ماریا نے بھی نوٹس کی تھی کہ یہ بلی ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ شروع میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر بعد میں بلی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ کچن میں جاتی تو کوئی نہ کوئی چیز ضرور توڑتی، جس پر زینت بہت غصہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کے کچن میں بہت قیمتی برتن ہوتے تھے۔ وہ اپنے برتنوں کا خاص خیال رکھتی تھی، انہیں برتنوں سے پیار تھا۔ وہ ملازمہ کو بھی ہدایت کرتی تھی کہ کوئی بھی چیز ٹوٹ نہ جائے۔ ماریا کی غیر موجودگی میں بلی گھر پر دکھائی نہیں دیتی تھی، جبکہ ماریا کی موجودگی میں ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ زینت کو تو یہ بلی ایک آنکھ نہیں بہاتی تھی، جو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتی۔ کبھی برتن توڑ ڈالتی تو کبھی اچھلتے کودتے قیمتی گلدان اور شو پیس وغیرہ توڑ دیتی، لیکن ماریا اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ زینت ماریا پر غصہ ہوتی، کہتی کہ ماریا کہاں سے اس مصیبت کو اٹھا کر لائی ہو تم؟ اس کی حرکتوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ماریا آگے سے خاموش ہو جاتی کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا بھلا، اب اسے وہ بیچ راستے میں زخمی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماریا اتنی سنگ دل تو نہیں تھی کہ وہ ایسا کرتی، وہ اسے ادھر لے کر تو آئی تھی، مگر اب اسے کہاں چھوڑتی؟ ماریا کا دل نہیں مانتا تھا اس بلی کو خود سے دور کرنے کو، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ بلی سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ رفتہ رفتہ اس کو احساس ہو رہا تھا جیسے ہر وقت کوئی آس پاس موجود رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا اذیتناک تھا کہ ماریا ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ وہ یونیورسٹی جاتی اور گھر آتی بلی کے ساتھ کھیلتی رہتی اور وقت کی پابندی پر نماز ادا کرتی۔ ایک دن وہ سو رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے صوفے پر بلی بیٹھی دکھائی دی۔ اس وقت رات کے 3 بجے کا وقت، یعنی تہجد کا ٹائم تھا۔ وہ مسلسل بلی کو دیکھے جا رہی تھی۔ بلی کی سرخ آنکھیں اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ حیرانی سے ان کی جانب ڈرتے ڈرتے دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے ماریا کو تہجد پڑھنا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی تو سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے اپنے سر پر عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی، مگر قدموں نے جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب تو اس میں تہجد پڑھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ ناچار وہ پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی جب صبح زینت اس کو جگانے کے لیے آئی، یونیورسٹی جانے کے لیے۔ اس نے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا۔ زینت کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ زینت پریشان ہو گئی کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے ماریا کے لیے میڈیسن اور چائے لائی تھی۔ وہ چائے اور دوائی کھانے کے بعد ریلیکس محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ لان میں چلی آئی جہاں وہ بلی ادھر ادھر کھیل کود رہی تھی۔ وہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور بلی کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر اسے پھر وہی احساس ہونے لگا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، مگر کون ہے وہ یہ جاننے سے قاصر تھی۔ اس نے دیکھا مگر اس کے اور بلی کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ احساس اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ لان میں رکھی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بلی وہاں نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ ایک لمحے میں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اتنے میں اسے کچن سے کچھ شور سنائی دیا۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو زینت غصے میں اس کے پاس آ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ یہ شور کس چیز کا تھا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ماریا، اب بہت بس ہو گیا ہے، یہ شور تمہاری لائی اس مصیبت کا کارنامہ ہے، وہ غم و غصے کی کیفیت میں بول رہی تھی۔
امی اب کیا کر دیا اس نے؟ ماریا نے بے دلی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں کیا اس نے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے گھر میں، کوئی گلدان باقی نہیں بچا۔ جتنے قیمتی برتن تھے وہ سب اس بلی نے توڑ دیے، اور تو آج اس نے میرا سب سے پسندیدہ ڈنر سیٹ کی ساری چیزیں توڑ ڈالی۔ حد ہو گئی ہے بھائی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ماریا تعصب سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ ماریا کے پاس بھی اس کا حل موجود نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں تھی جب کھڑکی کا پردہ خود بخود سرک گیا تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی، پھر ڈرتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آئی مگر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مگر پردہ کس نے ہٹایا تھا؟ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے دماغ میں عجیب قسم کے سوالات جنم لے رہے تھے۔ وہ خود بھی پریشان تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ امی بھی اس سے اب تھوڑی تھوڑی خفا سی رہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماریا کی لائی ہوئی بلی تھی۔ وہ لانچ میں آئی تھی جہاں عماد بیٹھا ہوا تھا اور زینت ملازمہ کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ وہ بھی عماد کے پاس آ بیٹھی۔ عماد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ پریشان اور کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ گڑیا کیا بات ہے؟ تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ عماد نے استفسار کیا تو زینب بھی اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا تو پھر تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ عماد نے پھر پوچھا۔ وہ بھائی میری سر میں درد ہے۔ تو گڑیا تم میڈیسن لو اور آرام کرو۔ عماد کے کہنے پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ تمہیں ہر روز سر میں درد نہیں ہو رہا؟ آج کل میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، زینت نے کہا تو ماریا کچھ نہیں بولی۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان، عماد بولا تو اس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے پڑھنا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کتابوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، بلکہ اسے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ساتھ ہوتے ہوئے پراسرار واقعات پر سوچ بچار کرتی رہتی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ اپنی اس پریشانی کو کس کے ساتھ ڈسکس کرے؟ کوئی بھی اس کے پاس سننے والا نہیں تھا۔ بھائی تو اپنے آفس کے کاموں میں ہر وقت مصروف رہتے۔ امی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ان باتوں کو اس کا وہم سمجھنے لگتی اور توہم پرستی کا نام دیتی۔ انہیں ایسی باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ اسی الجھن کا شکار بیٹھی سب باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ لگی۔ صوفے پر ہی سو گئی۔ کافی دیر سونے کے بعد اس کے کانوں میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی زور سے آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کی نظر جیسے کھڑکی پر گئی تو دھنگ رہ گئی۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی۔ کھڑکی کے شیشے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر زمین پر پڑے تھے۔ یہ کھڑکی کا شیشہ کس نے توڑا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ حیرت سے ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے شیشے دیکھ رہی تھی۔ یہ کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا؟ کیا کوئی ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ وہ خوف کی کیفیت سے بولی، مگر کوئی جواب نہ پا کر اداسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی پریشانی اور خوف میں اضافہ ہو گیا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ اب خاموش رہنے لگی۔ بلی اس کے ساتھ ہی رہتی، مگر وہ ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ وہ تو بلی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کا بے حد خیال رکھتی ہے، مگر پھر بھی اس دوران اسے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ جہاں جاتی اسے لگتا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھتی تو کوئی موجود نہ ہوتا۔ اب وہ زیادہ وقت کمرے میں گزارنے لگی۔ کبھی اسے گھٹن کا احساس ہوتا تو وہ لان میں بلی کے ساتھ چلی آتی یا پھر وہ چھت پر جاتی۔ اس کا یہ رویہ سب گھر والوں نے محسوس کیا۔ اس کی طبیعت میں نمایاں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ پہلی جیسی نہیں رہی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی۔ اب تو وہ کافی خاموش سنجیدہ سا رہنے لگی۔ گھر والوں کو اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اکثر اوقات کہہ دیتی تھی کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، مگر اس کے سر درد میں کمی نہ آتی، بس دوائی لینے سے وقتی فائدہ ہوتا۔ ماریا نے محسوس کیا کہ وہ جب بھی بلی کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہے تو بلی بھاری لگنے لگی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس بلی میں جو وہ اسے بھاری بھرکم لگتی، جیسے اس کے اندر کوئی اور مخلوق ہو۔ ماریا کو بلی اچھی لگتی، مگر اس نے کبھی کوئی بلی پالی نہیں تھی کیونکہ زینت کو بلیوں سے چڑ تھی۔ پڑوسیوں کی بلیاں جب اس کے گھر آتی تو ماریا انہیں بھی اٹھاتی، پیار کرتی، مگر وہ بلیاں اتنی بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھی جتنی یہ تھی۔ ماریا چھت پر تازہ ہوا لینے گئی۔
वहाँ बैठी थी कि बिल्ली अचानक पता नहीं कैसे वहाँ से नमूदार हुई। मारिया को उसका इस तरह अचानक आना कुछ अजीब सा लगा। उसके लंबे स्याह बाल शानों पर बिखरे थे। वो अपने ख्यालों में गुम थी। वो बिल्ली उसकी गोद में बैठी उसके बालों के साथ खेल रही थी। वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी कि उसको अचानक किसी अजीब बदबू का एहसास हुआ। वो चौंक कर देखने लगी। इधर उधर बिल्कुल गहरा सन्नाटा छाया था, किसी का नामो निशान तक नहीं था। ये बात उसको खटक रही थी। उसका सर भारी होने लगा। अच्छा भला मूड एकदम गारत हो गया। बदबू इंतहाई अजीब सी स्मेल उसे तंग कर रही थी। वो बदबू हर तरफ फैलती जा रही थी। वो झटके से उठी। उसे नीचे अपने कमरे में जाना था। यहाँ बदबू के बायस उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो नीचे आई तो हर तरफ अंधेरा फैला था। पूरा घर तारीकी में डूबा था। उसे डर भी लग रहा था। वो डरते हुए अपने कमरे में आई। उसकी नज़र जैसे ही खिड़की पर गई तो उसके ओसान खता हो गए। उसे काले रंग का साया दिखा, जैसे कोई खिड़की के बाहर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। खौफ से उसका बुरा हाल हो रहा था, मगर वो काला साया एक झटके से ही उसे गायब होता दिखाई दिया। आखिर कौन था वहाँ रात के इस पहर? कौन हो सकता है? किसी को भी इस तरह घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। बाहर गार्ड्स मौजूद थे जो रात को पहरा देते। उसका दिल कर रहा था कि अम्मी के पास जाकर उन्हें बताए, मगर वो परेशान हो जाएंगी। ये सोचकर उसने इरादा तर्क कर दिया। भाई को बताने की गर्ज से वो कमरे से बाहर चली आई। वो गहरी नींद सो रहे थे। उनको यूँ आधी रात जगाना मुनासिब नहीं होगा। वो मरे कदमों के साथ नाचार बेड पर बैठी थी। उसे शदीद डर लग रहा था। वो कुरानी आयात और सूरतें पढ़ने लगी। उसे जितनी दुआएं याद थी वो खौफ के आलम में पढ़ती जा रही थी। उसने जैसे दुआएं पढ़ी, उसका डर दूर होता जा रहा था, जैसे उसके अंदर सुकून का एहसास उतर रहा था। अचानक उसकी आंख लग गई। उसे पता ही नहीं था, सुबह जब फजर की नमाज पढ़ रही थी उसे सुकून का एहसास हो रहा था। उसके सर में भी दर्द नहीं थी। आज वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसका यूनिवर्सिटी जाने का इरादा था। न जाने कितने दिनों से सर दर्द की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं गई। नाश्ते के बाद यूनिवर्सिटी गई। क्लासेस ख़त्म होने के बाद कैंटीन में बैठी जूस पी रही थी कि उसे हीरा और उमैर आते दिखाई दे रहे थे। वो हीरा को काफ़ी दिन से देख रही थी। कैसी हो मारिया? हीरा ने उससे पूछा और कुर्सी पर बैठी। साथ ही उमैर भी बैठा हुआ था। ठीक हूँ हीरा, तुम बताओ। अब यूनिवर्सिटी नहीं आ रही कुछ दिनों से? सब खैरियत तो है? उमैर ने उसे देखते हुए पूछा। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने उमैर की जानिब देखते हुए कहा। सर जीशान आपके बारे में पूछते थे। उमैर बोला तो मारिया मुस्कुराई। सर जीशान को तो बस मौका चाहिए होता है मुझे डांट डपट करने का। मुझसे तो खुदा वास्ते का बेर है उनका। मारिया मुंह बनाती खफकी से बोली तो दोनों हंसने लगे। उमैर हीरा का कज़न था, जो हीरा की तरह ही ज़हीन था। पढ़ने लिखने का वो शौकीन था। वो उसका क्लास फेलो था। मारिया से उसकी बात कभी कभार होती थी। वो ज़्यादातर अकेला रहता या फिर हीरा के साथ पाया जाता। मारिया को उमैर अच्छा लगता था। वो अपने काम से काम रखने वाला शख्स था जो बिला वजह किसी के साथ फ्री नहीं होता था। न उसकी लड़कियों से दोस्ती थी। हीरा के दोस्त होने की वजह से मारिया से उसकी कभी कभार बात होती रहती, क्योंकि हीरा उसके सामने बस मारिया का ही जिक्र करती थी। हीरा और उमैर से बातें करने के बाद वो अच्छा महसूस कर रही थी। उसे बहुत खुशी हुई थी उनसे मिलकर। उसका जहन फ्रेश हो गया। दोपहर को घर आई तो खुश लग रही थी। जीनत ने उसे खुश होते देखा तो मुस्कुराने लगी। उसने एक पहली बार शौक से खाना खाया था। पिछले कुछ दिन से वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। वो कमरे में आई और फ्रेश होने वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसे खिड़की के पास कुछ रखा दिखाई दिया। वो मुस्कुराते हुए गई तो हैरान रह गई। उसकी हैरानगी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वहाँ स्याह रंग के बहुत सारे गुलाब रखे थे। ये यहाँ किसने रखे? वो खुद से कहती तजस्सुस से देखने लगी कि उसे उन स्याह गुलाबों की नाजुक पत्तियों से कुछ तहरीर लिखी मिली थी। ये बात मज़ीद हैरत ज़दा थी। वो उन गुलाबों को उठाए सोफे पर बैठी उनसे तमाम गुलाबों को गौर से देखती जा रही थी कि गुलाबों में मौजूद तहरीर पढ़कर वो खौफज़दा हुई, क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा था। किसी गुलाब में लिखा था मेरी महबूबा, तो किसी में लिखा था मेरी मोहब्बत, तो एक और गुलाब में लिखा था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। ये सब पढ़कर वो बेहोश होते होते बची, क्योंकि ये सब उसके लिए नाकाबिले यकीन था। ऐसा कैसे हो सकता है कि गुलाब की पत्तियों में कुछ लिखा हो? भला कोई उन नाजुक पत्तियों पर कैसे तहरीर कर सकता है? इससे भी हैरानकुन बात यह थी कि ये फूल यहाँ लाए किसने?
کون آیا تھا اور یہ محبت کا اظہار کرنے والا کون تھا؟ اس نے پھول تو بہت دیکھے مگر سیاہ گلاب آج دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کا دن اس کا برا گزرے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گئی، مگر اسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف سے رونے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کے پاس کھڑا تھا، اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی کہ اچانک نہ جانے کہاں سے بلی اس کے سامنے رکی۔ وہ آنسو صاف کرتی بلی کو پاس بلا رہی تھی۔ جب بلی اس کے پاس آئی تو اس نے بلی کو گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگی کہ اس کا فون بج رہا تھا۔ بلی کو نیچے اٹھا کر وہ فون اٹھائے ہیرا سے بات کر رہی تھی۔ ہیرا کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز نے کسی ٹرپ پر طلبہ کے ہمراہ جانے کا پلان بنایا ہے، اس میں ماریا کو بھی آنا ہوگا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ عمیر بھی جا رہا ہے تو وہ راضی ہوئی، ورنہ اس کا کہیں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ لہٰذا اس نے گھر والوں سے اجازت لی۔ جانے کی اسے اجازت ملی تو وہ خوش ہوئی۔ تیاری کرنے کے بعد یونیورسٹی آ گئی جہاں سب تیار کھڑے تھے۔ عمیر اور ہیرا کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی، تبھی بس آ گئی اور سب بس میں سوار ہو گئے۔ سب طلبہ آپس میں باتیں کرتے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ماریا کا بھی موڈ بہتر ہو رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ ایک فارم ہاؤس میں موجود تھے جو کافی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، جو بہت سبززار تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا الگ الگ گروپ تھا۔ وہ سب وہاں گھوم پھر رہے تھے۔ ماریا کی نظر بار بار عمیر پر جا ٹھہرتی تو اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگتا۔ وہ عمیر کے لیے محبت کے جذبات رکھنے لگی تھی۔ جبکہ ماریا عمیر کو دیکھے جاتی تو عمیر کو کسی کی نظروں کا احساس محسوس ہوتا۔ تبھی وہ ادھر ادھر دیکھتا تو اسے ماریا اپنی جانب دیکھتی ملتی۔ جیسے اس کی نظر عمیر سے ملتی تو وہ اکثر اوقات نظریں پھیر لیتی۔ ایسا کئی بار عمیر نے محسوس کیا، مگر کچھ خاص توجہ نہیں تھی، جبکہ ماریا اسے ایک نظر دیکھنے کو بے چین ہوتی۔ وہ عمیر سے یک طرفہ محبت کرنے لگی تھی، ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر عمیر نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا اور اس کے پاکیزہ جذبات کی قدر نہیں کی تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھر کبھی خود کو سنبھال نہیں پائے گی۔ کچھ دن بعد سب لوگ واپس آ گئے۔ ماریا نے بھی اس سفر سے ہیرا کے ساتھ لطف اٹھایا۔ اسے بہت مزہ آیا تھا۔ وہاں اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، وہ گھر میں بھی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ خوش رہنے لگی۔ ایک دن جب وہ بازار سے کچھ چیزیں خریدنے گئی، جب گھر آئی تو شام کا وقت تھا۔ زینت تیار ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ملازمہ مختلف قسم کے کھانے پکا رہی تھی۔ امی، کوئی آ رہا ہے کیا یہاں؟ اس نے زینت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہارے رشتے کے لیے، زینت نے بتایا تو اس کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا۔ اس کی امی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ زینت نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ کمرے میں گئی تھی، پھر عمیر کی یاد میں اس کا دل اداس ہو گیا۔ وہ انکار کر کے اپنی امی، بھائی، اپنے والد کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں عمیر اور اس کی ماں کے ساتھ ہیرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے رشتے کے لیے آئے تھے، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف عمیر سے یک طرفہ محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ عمیر بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ ہیرا اور عمیر جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور خیر سے اس کا اب رشتہ پکا ہوا اور کچھ ہی دن میں اس کا نکاح تھا۔ ماریا بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ اسے ہیرا سے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کارنامہ ہیرا نے سر انجام دیا ہے۔ عمیر نے ماریا کے بارے میں ہیرا کو بتا دیا تھا۔ اس سے پہلے ہیرا نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ ماریا کی آنکھوں میں عمیر کے لیے محبت دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس نے عمیر کی امی کو منایا اور اس کا یوں رشتہ طے ہو گیا۔ اب اس کے نکاح کا بھی دن آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی تو اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دن سے اسے بلی کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی یہ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کھڑکی پر اسے کچھ دکھائی دیا۔ وہ دلہن کے روپ دھار کر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی کھڑکی پر ایک سفید کاغذ لگا ہوا تھا، اس میں کچھ تحریر تھی۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور بیڈ پر آ گئی۔ وہ پڑھنے لگی تھی۔
جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ حیرت میں پڑھتی جا رہی تھی۔ اس پر ایک نیا راز کھل رہا تھا۔ وہ خط پڑھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ میری ماریا، میں تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، مگر میں انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں جو کہ تم پر مر مٹا ہوں۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی سے جانا ہے۔ میں بلی کے روپ میں تمہارے ساتھ ہر پل رہتا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، اور ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے انسانوں اور جنوں کے بیچ ایک حد مقرر کر دی ہے۔ مگر میں نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اب میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو۔ وہ خط ختم کر کے رونے لگی تھی، مطلب کہ وہ بلی جس سے وہ پیار کرتی تھی وہ تو ایک جن تھا، اور اس کے ساتھ جو پراسرار واقع ہو رہے تھے اس کے پیچھے بھی وہ جن تھا۔ اس کو آج اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، اور وہ جن کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی، اپنی من پسند کے شخص کے ساتھ۔ اس کا نکاح عمیر کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان دونوں کو اپنی محبت مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کی تھی۔